حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کے وصال کے بعد ایک صحابی نے ان کی زوجات میں سے ایک زوجہ سے نکاح کیا، اور جب وہ ان کے گھر آئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے مال کی وجہ سے یا تمہارے حسن و جمال کی وجہ سے تم سے شادی نہیں کی، میں نے تم سے شادی صرف اس وجہ سے کی ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ مجھے رہنے کا موقع تو ملا، لیکن میں نے ان کو دن میں دیکھا ہے، کبھی رات میں نہیں دیکھا میں نے کہ وہ رات کیسے گزارتے تھے، اور رات کی سب سے زیادہ واقف عورت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، تو میں نے آپ سے اس وجہ سے نکاح کیا ہے کہ میں تم سے پوری تفصیل معلوم کروں کہ امیر المومنین کی رات کیسے گزرتی تھی۔ تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ وہ ابتدائی شب میں آرام کرتے تھے، سو جاتے تھے، اور اٹھتے تھے تو اللہ کی یاد کرتے، ذکر کرتے، پھر سو جاتے، یعنی آدمی کی آنکھ کھلتی ہے پیچھے، آنکھ کھلتی ہے تو اس میں کچھ ذکر کرتے، دعا مانگتے، اللہ کو پکارتے، اللہ اللہ، پھر سو جاتے، پھر تھوڑا سوتے، پھر آنکھ کھلتی تو پھر اسی طرح سے پھر سو جاتے۔ آدھی رات تک اس طرح ہوتا تھا، یعنی جتنی بار آنکھ کھلتی تھی کچھ ذکر کرتے، دعا کرتے، اللہ اللہ کرتے، سو جاتے، لیکن جب آدھی رات ہو جاتی تھی تو امیر المومنین کھڑے ہو جاتے اور وضو کرتے تھے اور نماز شروع کر دیتے تھے، اور نماز میں قرآن پڑھتے تھے، اور جب نماز ایک تہائی رات باقی رہتی تھی، آدھی رات تک تو وہ آدھی رات سے اٹھے، انہوں نے اپنی عبادت شروع کر دی، جب ایک تہائی رات باقی رہتی تھی تو گھر والوں کو بھی جگا دیتے تھے، کہتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ آیت پڑھتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے، خود بھی اس کے پابند رہیے، اور گھر والوں کو جگا دیتے تھے آخری ایک تہائی رات، تو اب گھر والے بھی اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح آدھی رات گزار کر فجر پڑھانے جاتے تھے امیر المومنین، تو اس میں کبھی سورہ کہف پڑھتے تھے، کبھی سورہ طٰہٰ پڑھتے تھے، کبھی سورہ بقرہ شروع کر دیتے تھے، آدھی رات عبادت کرنے کے بعد پھر فجر پڑھا، اور پھر فجر اطمینان سے پڑھاتے تھے، خود پڑھاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے تھے ایسے وہ بھی اسی طرح تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ اصل مقصد زندگی ہے جس میں وقت گزرتا تھا۔ ابھی بھی لوگ تھک رہے ہیں، ایسا نہیں، تھکنے سے پہلے کوئی نہیں سوتا رات، مشکل سے کچھ لوگ ہوں گے جو بغیر تھکے سو جاتے ہیں، ورنہ رات میں جب تک تھکتے نہیں، کوئی 11 بجے تھکتا ہے، کوئی 12 بجے تھکتا ہے، کوئی 2 بجے تھکتا ہے، جب تک پورے طور پر نڈھال نہیں ہو جاتے گھر نہیں جاتے۔ لیکن وہ تھکنا جو ہے لایانی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ کس چیز میں زندگی گزارنی ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے اس کا پتہ نہیں، کہ اچھا عمل بنانا ہے، کہ راتیں اچھی ہماری گزرے، دن اچھے گزرے، یہ مقصد زندگی ہے کہ ہر دن اچھا گزرے۔ اور دن اچھا گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا مل گیا تو دن اچھا گزر گیا، نئے کپڑے پہننے کو ملے تو دن اچھا گزرا۔ اصل دن اچھا گزرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ دن ایسا گزرا کہ جس میں نافرمانی نہیں ہوئی، کہ اللہ کے جو اوامر تھے وہ دن بھر کے پورے ہوئے، کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہو گئی، آج دن بھر میں کسی کو ایذا نہیں پہنچائی، آج دن بھر کے جو حقوق تھے لوگوں کے اس میں سے کوئی حق ذمہ باقی نہیں رہا، آج دن بھر میں گالی نہیں دی، آج دن بھر میں جو ہے کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچائی، آج دن میں جو ہے اللہ کی یاد میں اتنا وقت گزرا ہے، عبادت میں اتنا وقت گزرا ہے، تو یہ خوشی کا دن۔ حضرت شیخ نے فضائل نماز میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اور بزرگوں کے واقعات نقل کیے ہیں، اس میں ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی وہ اندر بہت سارے قصے لکھے ہیں کہ ان کی رات کیسے گزرتی تھی۔ یہ قصص اور یہ واقعات اس لیے پڑھے سنے جا رہے ہیں کہ ہم ان کا اتباع کرنے والے بنے، کہ ہمارا دن کیسا گزرے، ہماری رات کیسے گزرے، ہمارا عمل کیسے بنے۔ پورے تبلیغ کا خلاصہ یہی ہے کہ ایمان و عمل بنانے کی محنت ہے، ایمان بنائیں، عمل بنائیں، ایمان اچھا بنے، عمل اچھا بنے۔ تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کا طرز یہی تھا
کہ وہ اپنے عمل کو بنانے میں مصروف تھے، کہ اپنا عمل اچھا کر رہے تھے، دن بدن اس میں حسن پیدا کر رہے تھے، نمازوں میں، اپنے روزوں میں، اور اپنے اخلاق میں، اپنے تقوی میں، کہ تقوی میں آگے بڑھ رہے ہیں دن بدن۔ ایک تو جاہلیت کا دور تھا، اس میں کفر ہیں، شرک ہیں، اور اس میں زنا ہیں، شراب ہیں، اور اس میں غفلت ہے، اور پھر ایک اسلام کا دور تھا ان کا۔ اب اسلام کا دور ہے کہ اب تقوی کے ساتھ، اب حرام سے دور ہیں، اب مشتبہ سے دور ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا تقوی والا قرار دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا تقوی والا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو وہ کتنے بڑے تقوی والے تھے، ان کا قصہ لکھا ہے حضرت شیخ نے، کہ وہ ایک مرتبہ وہ جاہلیت کے دور میں اس نے کہانت کی تھی کسی جگہ ان کے غلام نے، اور وہاں کچھ شادی وادی تھی، کچھ کھانا لے کر وہاں سے آئے ہو، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سخت بھوک تھی، اس حال میں تھوڑا سا کھا لیا، اور پھر پتہ چلا کہ اس طرح کی خوراک ہے، تو بے چین ہو گئے ایک دم سے، اور اب وہ قے کرنے لگے، اور قے ہو رہی ہے، سخت بھوک میں 2-4 لقمے کھائے تھے، کہاں چلے گئے پتہ بھی نہیں چلتا، قے کر رہے ہیں، نہیں ہو رہی ہے۔ تو وہ بڑا پیالہ منگوایا پانی کا اور پینا شروع کیا تاکہ پورا پیٹ بھر جاوے، تو وہ کھانا باہر آ، پھر بھی نہیں آ رہا، تو انگلیاں ڈال کر قے کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا امیر المومنین اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو کہہ رہا اگر میری جان کے ساتھ یہ لقمہ باہر آئے گا تو اس کو باہر نکالوں گا۔ یہ ہے تقویٰ، کہ یہ تقویٰ ہے کہ پیٹ میں غلط لقمہ چلا گیا، اس کو اندر رکھنا نہیں، اس کو باہر لانا ہے، کہ غلط چیز چلی گئی، جیسے پیٹ میں کوئی غلط چیز کی، کوئی چھوٹا بچہ سکہ نکل گیا، ادھر روپیے کا سکہ نکل گیا، تو کیا کرتے اس کو نکلواتے ہیں باہر، اس کو بعض مرتبہ آپریشن کرنا پڑتا ہے، گلے میں پھنس گیا، اندر چلا گیا، اس کو باہر نکالتے ہیں کہ یہ چیز نقصان دہ، آگے جا کر نقصان پہنچائے گی۔ تو ایسے غلط لقمہ اندر چلا گیا پیٹ، یہ نقصان دہ ہوگا۔ تو وہ کیونکہ تقویٰ سب سے اونچا ہے، سب سے بڑے تقوی والے ہیں، تو چند لقمے بھی جو ہیں وہ قے کر کے باہر نکالیں۔ اور کسی نے کہا نا کہ اتنی مشقت اٹھاتے ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ میری جان کے ساتھ بھی اگر نکلیں گے تو نکالوں گا اس کو، کہ وہ میرے پیٹ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جسم کا عضو اور جو حصہ حرام مال سے پرورش پائے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ وہ ڈر ہے ادھر کا، یہ تقویٰ ہے کہ جہنم کا ڈر ہے، اس کا خوف ہے، قبر کا ڈر ہے، آدمی قبر سے ڈر رہا ہو، قبر کے عذاب سے، اللہ کے وہاں کے حساب سے آدمی ڈر رہا ہو کہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔